پانچویں شاخ اس کارخانے کی جو خدا تعالیٰ نے اپنی خاص وحی اور الہام سے قائم کی، مریدوں اور بیعت کرنے والوں کا سلسلہ ہے۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے کے قائم کرنے کے وقت مجھے فرمایا کہ زمین میں طوفان ضلالت برپا ہے، تو اس طوفان کے وقت میں یہ کشتی تیار کر، جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا وہ غرق ہونے سے نجات پائے گا، اور جو انکار میں رہے گا اس کے لیے موت درپیش ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس نے تیرے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور اس خداوند خدا نے مجھے بشارت دی کہ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، مگر تیرے سچے متبعین اور محبین قیامت کے دن تک رہیں گے، اور ہمیشہ منکرین پر انہیں غلبہ رہے گا۔ یہ 5 طور کا سلسلہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا۔ اگرچہ ایک سرسری نگاہ والا آدمی صرف تالیف کے سلسلے کو ضروری سمجھے گا اور دوسری شاخوں کو غیر ضروری اور فضول خیال کرے گا، مگر خدا تعالیٰ کی نظر میں یہ سب ضروری ہیں، اور جس اصلاح کے لیے اس نے ارادہ فرمایا ہے وہ اصلاح بجز استعمال ان 5 طریقوں کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ یہ تمام کاروبار خدا تعالیٰ کی خاص امداد اور خاص فضل پر چھوڑا گیا ہے، اور اس کے انجام پہنچانے کے لیے وہی کافی اور اسی کے مبشرانہ وعدے اطمینان بخش ہیں، لیکن اسی کے حکم اور تحریک سے مسلمانوں کو امدادوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ کے تمام نبی جو گزر چکے ہیں مشکلات پیش آمدہ کے وقت پر توجہ دلاتے رہے ہیں۔ سو اسی توجہ دہی کی غرض سے کہتا ہوں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ان 5 گانا شاخوں کے احسن طریق اور وسیع طور پر جاری رہنے کے لیے کس قدر مسلمانوں کی جمہوری امداد درکار ہے۔ مثلا ایک تالیف کے ہی سلسلے کو غور کر کے دیکھو کہ اگر ہم پوری اشاعت کی غرض سے اس خدمت کو اپنے ذمہ لیں تو اس کی تکمیل کے لیے کیا کچھ مالی وسائل کی ہمیں ضرورت پڑے گی، کیونکہ اگر در حقیقت تکمیل اشاعت ہی ہماری غرض ہے تو ہمارا مدعا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری دینی تالیفات جو جواہرات تحقیق اور تدقیق سے پر اور حق کے طالبوں کو راہ راست پر کھینچنے والی ہیں، جلدی سے اور نیر کثرت سے ایسے لوگوں کو پہنچ جائیں جو بری تعلیموں سے متاثر ہو کر مہلک بیماریوں میں گرفتار یا قریب موت کے پہنچ گئے ہیں۔ اور ہر وقت یہ امر ہماری مد نظر رہنا چاہیے کہ جس ملک کی موجودہ قاتل سے نہایت خطرے میں پڑ گئی ہو، بلا توقف ہماری کتاب میں اس ملک میں پھیل جائیں اور ہر ایک متلاشی حق کے ہاتھ میں وہ کتابیں نظر آویں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس مدعا کا بوجہ اکمل و اتم اس طور سے حاصل ہونا ہرگز ممکن نہیں کہ ہم ہمیشہ یہی امر پیش نہاد خاطر رکھیں کہ ہماری کتابیں فروخت کے ذریعے سے شائع ہوتی رہیں، اور محض فروخت کے طور پر کتابوں کو شائع کرنا اور نفسانی ملونی کی وجہ سے دین کو دنیا میں گھسیڑ دینا نہایت نکما اور قابل اعتراض طریق ہے، جس کی شامت کی وجہ سے نہ ہم جلدی سے اپنی کتابیں دنیا میں پھیلا سکتے ہیں اور نہ کثرت سے وہ کتابیں لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات سچ اور بالکل سچ ہے کہ جس طرح ہم مثلا 1,00,000 کتاب کو مفت تقسیم کرنے کی حالت میں صرف 20 روز میں وہ سب کتابیں دور ملکوں میں پہنچا سکتے ہیں، اور عام طور پر ہر ایک فرقے میں اور ہر جگہ پھیلا سکتے ہیں، اور ہر ایک حق کے طالب اور راستے اس درجے کی کارروائی قیمت پر دینے کی حالت میں شاید 20 برس کی مدت تک بھی ہم نہیں کر سکیں گے۔ فروخت کی حالت میں کتابوں کو صندوق میں بند کر کے ہم کو خریداروں کی راہ دیکھنا چاہیے کہ کب کوئی آتا ہے یا خط بھیجتا ہے، اور ممکن ہے کہ اس انتظار دراز کے زمانے میں ہم آپ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور کتابیں صندوقوں میں بند کی بند ہی رہیں۔ سو چونکہ فروخت کا دائرہ نہایت تنگ اور اصل مدعا کا سخت خارج اور چند سال کے کام کو صدہا برسوں پر ڈالتا ہے، اور مسلمانوں میں سے ایسا کوئی فراخ حوصلہ اور عالی ہمت امیر بھی اب تک اس طرف متوجہ نہیں ہوا کہ ہماری تالیفات جدیدہ کے بہت سے نسخے خرید کر کے محض للہ تقسیم کیا کرتا، اور اسلام میں عیسائی مشن کی طرح کوئی ایسی سوسائٹی بھی نہیں جو اس کام کے لیے مدد دے سکے۔ یہاں حضور نے ایک اور نقطہ حاشیے میں بیان کیا ہے
بیان کیا جاتا ہے کہ برٹش اور فورن بائبل سوسائٹی نے ابتدائے قیام سے یعنی گزشتہ 21 سال کے عرصے میں عیسائی مذہب کی تائید میں 7 کروڑ سے کچھ زیادہ اپنی مذہبی کتابیں تقسیم کر کے دنیا میں پھیلائی ہیں۔ اس وقت کے ذی مقدرت مگر کاہل مسلمانوں کو یہ مضمون جو اکتوبر اور نومبر 1890 کے اخبارات میں چھپ کر شائع ہوا ہے بنظر غور و شرم پڑنا چاہیے۔ کیا یہ کتابیں بیچنے والوں کے ہاتھ سے شائع ہوئی ہیں یا ایک قوم کی سرگرم سوسائٹی نے اپنے دین کی امداد میں مفت بانٹی ہیں؟ اب مضمون آگے بڑھتا ہے، اور عمر کا بھی اعتبار نہیں، تاہم لمبی عمر کی امید پر کسی دور دراز وقت کے منتظر رہیں، لہٰذا میں نے اپنی تمام تالیفات میں ابتدا سے التزامی طور پر یہی مقرر کر رکھا ہے کہ جہاں تک بس چل سکتا ہے بہت سا حصہ کتابوں کا مفت تقسیم کر دیا جائے تا جلدی سے اور عام طور پر یہ کتابیں جو سچائی کے نور سے بھری ہوئی ہیں دنیا میں پھیل جائیں۔ مگر چونکہ میری ذاتی مقدرت ایسی نہیں تھی کہ میں اس بار عظیم کو تنہا اٹھا سکتا اور دوسری شاخوں کے مصارف عظیمیہ بھی اس شاخ کے ساتھ لاحق تھے، اس لیے یہ کام طبع تالیف کا ایک حد تک چل کر آگے رک گیا جو آج تک رکا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کی تمام شاخوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا ہے اور بنظر مساوات ان سب کی تکمیل اور ان سب کا قیام چاہتا ہے، لیکن ان پنجگانہ شاخوں کے مصارف اس قدر ہیں کہ جن کے لیے مخلصین کی خاص توجہ اور ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اگر میں ان دینی مصارف کی مفصل حقیقت لکھوں تو بہت طول ہو جائے گا، مگر اے بھائیو تم نمونے کے طور پر صرف واردین اور صادرین کے ہی سلسلے پر نظر ڈال کر دیکھ لو کہ اب تک 7 سال کے عرصے میں 60,000 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ مہمان آیا ہے۔ اب تم اندازہ کر سکتے ہو کہ ان عزیز مہمانوں کی خدمت اور دعوت اور ضیافت میں کیا کچھ خرچ ہوا ہوگا، اور ان کے سرما اور گرما کے آرام کے لیے ضروری طور پر کیا کچھ بنانا پڑا ہوگا۔ بے شک ایک دور اندیش آدمی تعجب میں پڑے گا کہ اس قدر وہ کثیر کی مہمانداری کے تمام لوازم اور مراتب وقتاً فوقتاً کیوں کر انجام پذیر ہوئے ہوں گے، اور آئندہ کس بنا پر ایسا بڑا کام جاری ہے۔ ایسا ہی وہ 20,000 اشتہار جو انگریزی اور اردو میں چھاپے گئے اور پھر 12,000 سے کچھ زیادہ مخالفین کے سرگروہوں کے نام رجسٹری کرا کر بھیجے گئے، اور ملک ہند میں ایک بھی ایسا پادری نہ چھوڑا جس کے نام وہ رجسٹری شدہ اشتہار نہ بھیجے گئے ہوں، بلکہ یورپ اور امریکہ کے ممالک میں بھی اشتہارات بذریعہ رجسٹری بھیج کر حجت کو تمام کر دیا گیا۔ کیا ان اخراجات پر غور کرنے سے یہ تعجب کا مقام نہیں کہ اس بذات مزجاہ کے ساتھ کیوں کر تحمل ان مصارف کا ہو رہا ہے، اور یہ تو بڑے بڑے اخراجات ہیں۔ اگر ان اخراجات کو ہی جانچا جائے کہ جو ہر مہینے میں خطوط کے بھیجنے میں اٹھانے پڑتے ہیں تو وہ بھی ایسی رقم کثیر نکلے گی جس کے مسلسل جاری رہنے کے لیے ابھی تک کوئی امدادی سبیل نہیں۔ اور جو لوگ سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر حق کی طلب کی غرض سے اصحاب الصفا کی طرح میرے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں، ان کے گزارے کے لیے بھی مجھے آسمان کی طرف نظر ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ان پنجگانہ شاخوں کے قائم رکھنے کی سبیل آپ وہ قادر مطلق نکال دے گا جس کے ارادہ خاص سے اس کارخانے کی بنا ہے، مگر بنظر تبلیغ ضروری ہے کہ قوم کو اس سے مطلع کر دیں۔ میں نے سنا ہے کہ بعض ناواقف یہ الزام میری نسبت شائع کرتے ہیں کہ کتاب براہین احمدیہ کی قیمت اور کسی قدر چندہ بھی قریب 3,000 روپے کے لوگوں سے وصول ہوا، مگر اب تک کتاب بتمام و کمال طبع نہیں ہوئی۔ میں اس کے جواب میں ان پر واضح کرتا ہوں کہ روپیہ جو لوگوں سے وصول ہوا وہ صرف 3,000 نہیں بلکہ علاوہ اس کے اور روپیہ بھی شاید قریب 10,000 کے آیا ہوگا کہ جو نہ کتاب کے لیے چندہ تھا اور نہ کتاب کی قیمت میں دیا گیا تھا، بلکہ بعض دعا کے خواستگاروں نے محض نظر کے طور پر دیا، یا بعض دوستوں نے محض محبت کی راہ سے خدمت کی، سو وہ سب اس کارخانے کے لا ابدی اور پیش آمدہ کاموں میں وقتاً فوقتاً خرچ ہوتا رہا، اور چونکہ حکمت الہی نے سلسلہ تالیف کتاب کو تاخیر میں ڈالا ہوا تھا، اس واسطے اس کے لیے دوسری اہم شاخوں سے جو بامر الہی قائم تھیں کچھ بچت نکل نہ سکی، اور تاخیر طبع کتاب میں حکمت یہی تھی کہ تا اس فطرت کی مدت میں بعض دقائق و حقائق مؤلف پر کامل طور سے کھل جائیں اور نیز مخالفین کا سارا بخار باہر نکل آوے۔
اب جو ارادہ الہی پھر اس طرف متعلق ہوا کہ بقیہ تالیفات کی تکمیل ہو، تو اس نے اس مضمون دعوت کے لکھنے کی طرف مجھے توجہ دی۔ سو اس وقت مجھ کو تکمیل تالیفات کی سخت ضرورت ہے۔ براہین کا بہت سا حصہ ہنوز طبع کے لائق ہے۔ اگر وہ تیار ہو جائے تو خریداروں کو اور ان سب کو پہنچایا جائے جن کو محض للہ پہلے حصے دیے گئے ہیں اور آئندہ دینے کا وعدہ ہے۔ ایسا ہی دوسرے رسائل جیسے عشرت القرآن، سراج منیر، تجدید دین، اربعین فی علامات المقربین اور قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھنے کا بھی ارادہ ہے، اور یہ بھی دل میں جوش ہے کہ عیسائی وغیرہ مذاہب باطلہ کے رد میں اور ان کے اخبارات کے مقابل پر ماہواری ایک رسالہ نکلا کرے۔ اور ان سب کاموں کے مسلسل اجراء کے لیے بجز انتظام سرمایہ اور مالی امداد کے اور کوئی روک درمیان نہیں۔ اگر ہم کو یہ میسر آ جائے کہ ایک متبع ہمارا ہو اور ایک کاپی نویس ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے، صارف کی وجہ ہمیں حاصل ہو، یعنی جو کچھ کاغذات اور چھپائی اور کاپی نویسوں کی تنخواہ میں خرچ ہوتا ہے وہ سارے اخراجات وقتاً فوقتاً بہم پہنچتے رہیں، تو ان 5 شاخوں میں سے اس ایک شاخ کو پورے طور پر نشو و نما پانے کا کافی انتظام ہو جائے گا۔ اے ملک ہند، کیا تجھ میں کوئی ایسا باہمت امیر نہیں کہ اگر اور نہیں تو فقط اسی شاخ کے اخراجات کا متحمل ہو سکے؟ اگر 5 مومن ذی مقدرت اس وقت کو پہچان لیں تو ان 5 شاخوں کا اہتمام اپنے اپنے ذمہ لے سکتے ہیں۔ اے خداوند خدا، تو آپ ان دلوں کو جگا۔ اسلام پر ابھی ایسی مفلسی طاری نہیں ہوئی، تنگ دلی ہے ایسی تنگ دستی نہیں، جو اپنی اپنی طاقت مالی کے موافق ماہواری امداد کے طور پر عہد پختہ کے ساتھ کچھ رقوم نظر اس کارخانے کی کیا کریں۔ کسل اور سرد مہری اور بدزنی سے کبھی دین کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ بدزنی ویران کرنے والی گھروں کی اور تفرقے میں ڈالنے والی دلوں کی ہے۔ دیکھو جنہوں نے انبیاء کا وقت پایا، انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے کیسی کیسی جاں فشانیاں کیں۔ جیسے ایک مالدار نے دین کی راہ میں اپنا پیارا مال حاضر کیا، ایسا ہی ایک فقیر دریوزہ گر نے اپنی مرغوب ٹکڑوں کی بھری ہوئی زنبیل پیش کر دی، اور ایسا ہی کیے گئے جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فتح کا وقت آ گیا۔ مسلمان بننا آسان نہیں، مومن کا لقب پانا سہل نہیں۔ سو اے لوگو، اگر تم میں وہ راستی کی روح ہے جو مومنوں کو دی جاتی ہے تو اس میری دعوت کو سرسری نگاہ سے مت دیکھو۔ نیکی حاصل کرنے کی فکر کرو کہ خدا تعالیٰ تمہیں آسمان پر دیکھ رہا ہے کہ تم اس پیغام کو سن کر کیا جواب دیتے ہو۔ اے مسلمانوں، جو اولو العزم مومنوں کے آثار باقیہ ہو اور نیک لوگوں کی ذریت ہو، انکار اور بدزنی کی طرف جلدی نہ کرو۔ ناک وبا سے ڈرو جو تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے، اور بے شمار لوگ اس کے دام قریب میں آ گئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ کس قدر زور سے دین اسلام کے مٹانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ کیا تم پر یہ حق نہیں کہ تم بھی کوشش کرو؟ اسلام انسان کی طرف سے نہیں کہ تا انسانی کوششوں سے برباد ہو سکے، مگر افسوس ان پر ہے کہ جو اس بیخ کنی کے لیے درپے ہیں۔ اور پھر دوسرا افسوس ان پر ہے جو اپنی عورتوں اور اپنے بچوں اور اپنے نفس کی عیاشیوں کے لیے تو ان کے پاس سب کچھ ہے، مگر اسلام کے حصے کا ان کی جیب میں کچھ نہیں۔ کاہلو تم پر افسوس کہ آپ تو تم اعلیٰ کلمہ اسلام اور دینی انوار کے دکھلانے کی کچھ قوت نہیں رکھتے، مگر خدا تعالیٰ کے قائم کردہ کارخانے کو بھی جو اسلام کی چمکار ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے شکر کے ساتھ قبول نہیں کر سکتے۔ آج کل اسلام اس چراغ کی طرح ہے جو ایک صندوق میں بند کر دیا جائے، یا اس چشمہ شیریں کی طرح ہے جو خس و خاشاک سے چھپا دیا جائے۔ اسی وجہ سے اسلام تنزل کی حالت میں پڑا ہے، اس کا خوبصورت چہرہ دکھائی نہیں دیتا، اس کا دلکش اندام نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کا فرض تھا کہ اس کی محبوبانہ شکل دکھلانے کے لیے جان توڑ کوشش کرتے، اور مال کیا بلکہ خون کو بھی پانی کی طرح بہاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنے غایت درجے کی نادانی سے اس غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا پہلی تالیفات کافی نہیں،
نہیں جانتے کہ جدید فسادوں کے دور کرنے کے لیے جو جدید در جدید پیرایوں میں ظاہر ہوتے جاتے ہیں، مدافعت بھی جدید طور کی ضروری ہے۔ اور نیز ہر ایک زمانے کی تاریکی کے پھیلنے کے وقت میں جو نبی اور رسول اور مسلح آتے رہے، کیا اس وقت پہلی کتابیں نہیں تھیں؟ سو بھائیو، یہ تو ضروری ہے کہ تاریکی کے پھیلنے کے وقت میں روشنی آسمان سے اترے۔ میں اسی مضمون میں بیان کر چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ سورۃ القدر میں بیان فرماتا ہے، بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے اتارا گیا۔ ہر ایک مسلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر اس ظلمانی زمانے کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ زمانہ بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس ظلمت کو دور کرے۔ اس زمانے کا نام بطور استعارے کے لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے۔ نبی کی وفات یا اس کے روحانی قائم مقام کی وفات کے بعد جب 1000 مہینے جو بشری عمر کے دور کو قریب الاختتام کرنے والا اور انسانی حواس کی الوداع کی خبر دینے والا ہے گزر جاتا ہے، تو یہ رات اپنا رنگ جمانے لگتی ہے۔ تب آسمانی کاروائی سے ایک یا کئی مسلحوں کی پوشیدہ طور پر تخم ریزی ہو جاتی ہے جو نئی صدی کے سر پر ظاہر ہونے کے لیے اندر ہی اندر تیار ہو رہے ہیں۔ اسی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس لیلۃ القدر کے نور کو دیکھنے والا اور وقت کے مسلح کی محبت سے شرف حاصل کرنے والا اس 80 برس کے بڈھے سے اچھا ہے جس نے اس نورانی وقت کو نہیں پایا، اور اگر ایک ساتھ بھی اس وقت کو پا لیا ہے تو یہ ایک ساتھ اس 1000 مہینے سے بہتر ہے جو پہلے گزر چکے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس لیلۃ القدر میں خدا تعالیٰ کے فرشتے اور روح القدس اس مسلح کے ساتھ رب جلیل کی اذن سے آسمان سے اترتے ہیں، نابس طور پر بلکہ اس لیے کہ متعدد دلوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی راہیں کھولیں۔ سو وہ تمام راہوں کے کھولنے اور تمام پردوں کے اٹھانے میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ ظلمت غفلت دور ہو کر صبح ہدایت نمودار ہو جاتی ہے۔ اب اے مسلمانوں، غور سے ان آیات کو پڑھو کہ کس قدر خدا تعالیٰ اس زمانے کی تعریف بیان فرماتا ہے جس میں ضرورت کے وقت پر کوئی مسلح دنیا میں بھیجتا ہے۔ کیا تم ایسے زمانے کا قدر نہیں کرو گے؟ کیا تم خدا تعالیٰ کے فرمودوں کو بنظر استہزاء دیکھو گے؟ سو اے اسلام کی ذی مقدرت لوگو، دیکھو میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، آپ لوگوں کو اس اصلاحی کارخانے کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نکلا ہے اپنے سارے دل اور ساری توجہ اور سارے اخلاص سے مدد کرنی چاہیے، اور اس کے سارے پہلوؤں کو بنظر عزت دیکھ کر بہت جلد حق خدمت ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنی حیثیت کے موافق کچھ ماہواری دینا چاہتا ہے وہ اس کو حق واجب اور دین لازم کی طرح سمجھ کر خود بخود ماہوار اپنی فکر سے ادا کرے، اور اس فریضے کو خالصتاً للہ نظر مقرر کر کے اس کے ادا میں تخلف یا سہل انگاری کو روا نہ رکھے۔ اور جو شخص یکمشت امداد کے طور پر دینا چاہتا ہے وہ اسی طرح ادا کرے، لیکن یاد رہے کہ اصل مدعا جس پر اس سلسلے کے بلا انقطاع چلنے کی امید ہے وہ یہی انتظام ہے کہ سچے خیرخواہ دین کے اپنی بذات اور اپنی بساط کے لحاظ سے ایسی سہل رقمیں ماہواری کے طور پر ادا کرنا اپنے نفس پر ایک حتمی وعدہ ٹھہرا لیں، جن کو بشرط نہ پیش آنے کسی اتفاقی معنی کے بآسانی ادا کر سکیں۔ ہاں، جس کو اللہ جل شانہ توفیق اور انشراح صدر بخشے وہ علاوہ اس ماہواری چندے کے اپنی وسعت ہمت اور اندازہ مقدرت کے طور پر بھی مدد کر سکتا ہے۔ اور تم اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخ ہو، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو۔
اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے، اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا، تاکہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں۔ میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون ہے؟ وہی جو مجھے پہچانتا ہے۔ مجھے کون پہچانتا ہے؟ صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں، اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں۔ دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قزاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیواروں سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف اس کو موت درپیش ہے، اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے گی۔ مجھ میں کون داخل ہوتا ہے؟ وہی جو بدی کو چھوڑتا ہے اور نیکی کو اختیار کرتا ہے، اور کجی کو چھوڑتا اور راستی پر قدم مارتا ہے، اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہوتا اور خدا تعالیٰ کا ایک بندہ مطیع بن جاتا ہے۔ ہر ایک جو ایسا کرتا ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں ہوں، مگر ایسا کرنے پر فقط وہی قادر ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نفس مزکی کے سائے میں ڈال دیتا ہے۔ تب وہ اس کے نفس کی دوزخ کے اندر پیر رکھتا ہے تو وہ ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ گویا اس میں کبھی آگ نہیں۔ اب وہ ترقی پر ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی روح اس میں سکونت کرتی ہے، اور ایک تجلی خاص کے ساتھ رب العالمین کا استوا اس کے دل پر ہوتا ہے۔ تب پرانی انسانیت اس کی جل کر ایک نئی اور پاک انسانیت اس کو عطا کی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ بھی ایک نیا خدا ہو کر نئے اور خاص طور پر اس سے تعلق پکڑتا ہے، اور بہشتی زندگی کا تمام پاک سامان اسی عالم میں اس کو مل جاتا ہے۔ اس جگہ میں اس بات کے اظہار اور اس کے شکر کے ادا کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ میرے ساتھ تعلق اخوت پکڑنے والے اور اس سلسلے میں داخل ہونے والے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، محبت اور اخلاص کے رنگ سے ایک عجیب طرز پر رنگین ہے۔ نہ میں نے اپنی محنت سے بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے خاص احسان سے یہ صدق سے بھری ہوئی روحیں مجھے عطا کی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ایک روحانی بھائی کے ذکر کرنے کے لیے دل میں جوش پاتا ہوں، جن کا نام ان کے نور اخلاص کی طرح نور الدین ہے۔ میں ان کی بعض دینی خدمتوں کو جو اپنے مال حلال کے خرچ سے اعلیٰ کلمہ اسلام کے لیے وہ کر رہے ہیں ہمیشہ حسرت کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ کاش وہ خدمتیں مجھ سے بھی ادا ہو سکتیں۔ ان کے دل میں جو تائید دین کے لیے جوش بھرا ہے اس کے تصور سے قدرت الہی کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کیسے اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ اپنے تمام مال اور تمام زور اور تمام اسبات مقدرت کے ساتھ جو ان کو میسر ہیں ہر وقت اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے مستعد کھڑے ہیں، اور میں تجربے سے نہ صرف حسن ظن سے یہ علم صحیح واقعی رکھتا ہوں کہ انہیں میری راہ میں مال کیا بلکہ جان اور عزت تک دریغ نہیں، اور اگر میں اجازت دیتا تو وہ سب کچھ اس راہ میں فدا کر کے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہر دم صحبت میں رہنے کا حق ادا کرتے۔ ان کے بعض خطوط کی چند سطریں بطور نمونہ ناظرین کو دکھلاتا ہوں تا انہیں معلوم ہو کہ میرے پیارے بھائی مولوی حکیم نور الدین بھیروی معالج ریاست جموں نے محبت اور اخلاص کے مراتب کہاں تک ترقی کی ہے۔ اور وہ سطریں یہ ہیں: مولانا، مرشدنا، امامنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عالی جناب، میری دعا یہ ہے کہ ہر وقت حضور کی جناب میں حاضر رہوں اور امام زمان سے جس مطلب کے واسطے وہ مجدد کیا گیا وہ مطالب حاصل کر لوں۔ اگر اجازت ہو تو میں نوکری سے استعفیٰ دے دوں اور دن رات خدمت عالی میں پڑا رہوں، یا اگر حکم ہو تو اس تعلق کو چھوڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤں اور اسی راہ میں جان دوں۔ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ اگر خریدار براہین کے توقف طبع کتاب سے مضطرب ہوں تو مجھے اجازت فرمائیے کہ یہ ادنا خدمت بجا لاؤں کہ ان کی تمام قیمت ادا کردہ اپنے پاس سے واپس کر دوں۔ حضرت پیر و مرشد نابکار شرمسار عرض کرتا ہے، اگر منظور ہو تو میری سعادت ہے، میرا منشا ہے کہ براہین کے طبع کا تمام خرچ میرے پر ڈال دیا جائے، پھر جو کچھ قیمت میں وصول ہو وہ روپیہ آپ کی ضروریات میں خرچ ہو۔ مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دعا فرماویں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو۔ مولوی صاحب ممدوح کا صدق اور ہمت اور ان کی غمخواری اور جانثاری جیسے ان کے قال سے ظاہر ہے، اس سے بڑھ کر ان کے حال سے ان کی مخلصانہ خدمتوں سے ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ محبت اور اخلاص کے جذبہ کاملہ سے چاہتے ہیں کہ سب کچھ یہاں تک کہ اپنے عیال کی زندگی بسر کرنے کی ضروری چیزیں بھی اسی راہ میں فدا کر دیں۔ ان کی روح محبت کے جوش اور مستی سے ان کی طاقت سے زیادہ قدم بڑھانے کی تعلیم دے رہی ہے، اور ہر دم اور ہر آن خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں حضور پھر حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت مولوی صاحب علوم فقہ اور حدیث اور تفسیر میں اعلیٰ درجے کے معلومات رکھتے ہیں، فلسفہ اور طبعی قدیم اور جدید پر نہایت عمدہ نظر ہے، فن طبابت میں ایک حاذق طبیب ہیں، ہر ایک فن کی کتابیں بلاد مصر و عرب و شام و یورپ سے منگوا کر ایک نادر کتب خانہ تیار کیا ہے، اور جیسے اور علوم میں فاضل جلیل ہیں، مناظرات دینیہ میں بھی نہایت درجے نظر وسیع رکھتے ہیں، بہت ہی عمدہ کتابوں کے مؤلف ہیں۔ حال میں کتاب تصدیق براہین احمدیہ بھی حضرت ممدوح نے ہی تالیف فرمائی ہے، جو ہر ایک محققانہ طبیعت کے آدمی کی نگاہ میں جواہرات سے بھی زیادہ پیش قیمت ہے۔ یہاں مضمون پھر آگے بڑھتا ہے، لیکن یہ نہایت درجے کی بے رحمی ہے کہ ایسے جانثار پر وہ سارے فوق الطاقت بوجھ ڈال دیے جائیں جن کو اٹھانا ایک گروہ کا کام ہے۔ بے شک مولوی صاحب اس خدمت کو بہم پہنچانے کے لیے تمام جائیداد سے دستبردار ہو جانا اور ایوب نبی کی طرح یہ کہنا کہ میں اکیلا آیا اور اکیلا جاؤں گا قبول کر لیں گے، لیکن یہ فریضہ تمام قوم میں مشترک ہے اور سب پر لازم ہے کہ اس پرخطر اور پرفتنہ زمانے میں کہ جو ایمان کے ایک نازک رشتے کو جو خدا اور اس کے بندے میں ہونا چاہیے بڑے زور و شور کے ساتھ جھٹکے دے کر ہلا رہا ہے، اپنے اپنے حسن خاتمہ کی فکر کریں اور وہ اعمال صالحہ جن پر نجات کا انحصار ہے اپنے پیارے مالوں کے فدا کرنے اور پیارے وقتوں کو خدمت میں لگانے سے حاصل کریں، اور خدا تعالیٰ کے اس غیر متبدل اور مستحکم قانون سے ڈریں جو وہ اپنے کلام عزیز میں فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم حقیقی نیکی کو جو نجات تک پہنچاتی ہے ہرگز پا نہیں سکتے بجز اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ مال اور وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہاری پیاری ہیں۔ اس جگہ میں اپنے چند اور دلی دوستوں کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو اس الہی سلسلے میں داخل اور میرے ساتھ سرگرمی سے دلی محبت رکھتے ہیں۔ ازن جملہ اخویم شیخ محمد حسین مراد آبادی ہیں، جو اس وقت مراد آباد سے قادیان میں آ کر اس مضمون کی کاپی محض للہ لکھ رہے ہیں۔ شیخ صاحب ممدوح کا صاف سینہ مجھے ایسا نظر آتا ہے جیسا آئینہ، وہ مجھ سے محض للہ غایت درجے کا خلوص و محبت رکھتے ہیں، ان کا دل حب للہ سے پر ہے،
اور نہایت عجیب مادے کے آدمی ہیں۔ میں انہیں مراد آباد کے لیے ایک شمع منور سمجھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ وہ محبت اور اخلاص کی روشنی جو ان میں ہے وہ کسی دن دوسروں میں بھی سرایت کرے گی۔ شیخ صاحب اگرچہ قلیل البذات ہیں مگر دل کے سخی اور منشرح الصدر ہیں، ہر طرح سے ساجد کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور محبت سے بھرا ہوا اعتقاد ان کے رگ و ریشے میں رچا ہوا ہے۔ ازن جملہ اخویم حکیم فضل الدین بھیروی ہیں۔ حکیم صاحب ممدود جس قدر مجھ سے محبت اور اخلاص اور حسن ارادت اور اندرونی تعلق رکھتے ہیں میں اس کے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ میرے سچے خیر خواہ اور دلی ہمدرد اور حقیقت شناس مرد ہیں۔ بعد اس کے جو خدا تعالیٰ نے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے مجھے توجہ دی اور اپنے الہامات خاصہ سے امیدیں دلائیں، میں نے کئی لوگوں سے اس اشتہار کے لکھنے کا تذکرہ کیا، کوئی مجھ سے متفق الرائے نہیں ہوا، لیکن میرے یہ عزیز بھائی بغیر اس کے کہ میں ان سے ذکر کرتا خود مجھے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے محرک ہوئے اور اس کے اخراجات کے واسطے اپنی طرف سے 100 روپیہ دیا۔ میں ان کی فراست ایمانی سے متعجب ہوں کہ ان کے ارادے کو خدا تعالیٰ کے ارادے سے توارد ہو گیا۔ وہ ہمیشہ در پردہ خدمت کرتے رہتے ہیں اور کئی 100 روپیہ پوشیدہ طور پر محض ابتغاءً لمرضات اللہ اس راہ میں دے چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں جزائے خیر بخشے۔ ازن جملہ میرے نہایت پیارے بھائی اپنی جدائی سے ہمارے دل پر داغ ڈالنے والے مرزا عظیم بیگ صاحب مرحوم و مغفور رئیس سامانہ علاقہ پٹیالہ کے ہیں، جو دوسری ربیع الثانی 1308 ہجری میں اس جہان فانی سے انتقال کر گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقہ لمحزونون۔ مرزا صاحب مرحوم جس قدر مجھ سے محض للہ محبت رکھتے اور جس قدر مجھ میں فنا ہو رہے تھے، میں کہاں سے ایسے الفاظ لاؤں تا اس عشقی مرتبے کو بیان کر سکوں، اور جس قدر ان کی بے وقت مفارقت سے مجھے غم اور اندوہ پہنچا ہے، میں اپنے گزشتہ زمانے میں اس کی نظیر بہت ہی کم دیکھتا ہوں۔ وہ ہمارے فرد اور ہمارے میر منزل ہیں جو ہمارے دیکھتے دیکھتے ہم سے رخصت ہو گئے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے ان کی مفارقت کا غم ہمیں کبھی نہیں بھولے گا۔ دردیست در دلم که گرز پیش آب چشم بردارم آستین برا تاب دامنم۔ ان کی مفارقت کی یاد سے طبیعت میں اداسی اور سینے میں قلق کے غلبے سے کچھ خلش جاری ہو جاتے ہیں۔ ان کا تمام وجود محبت سے بھر گیا تھا۔ مرزا صاحب مرحوم محبانہ جوشوں کے ظاہر کرنے کے لیے بڑے بہادر تھے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی اسی راہ میں وقف کر رکھی تھی۔ مجھے امید نہیں کہ انہیں کوئی اور خواب بھی آتی ہو۔ اگرچہ مرزا صاحب بہت قلیل البذات آدمی تھے مگر ان کی نگاہ میں دینی خدمتوں کے محل پر جو ہمیشہ کرتے رہتے تھے خاک سے زیادہ مال بے قدر تھا۔ اسرار معرفت کے سمجھنے کے لیے نہایت درجے کا فہم سلیم رکھتے تھے۔ محبت سے بھرا ہوا یقین جو اس عاجز کی نسبت وہ رکھتے تھے خدا تعالیٰ کے تصرف تام کا ایک معجزہ تھا۔ ان کے دیکھنے سے طبیعت ایسی خوش ہو جاتی تھی جیسے ایک پھولوں اور پھولوں سے بھرے ہوئے باغ کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی ہے۔ وہ بنظر ظاہر اپنے پسماندوں اور اپنے خورد سالہ بچے کو نہایت ضعف اور ناداری اور بے سامانی کی حالت میں چھوڑ گئے۔ اے خداوند قادر و مطلق، تو ان کا متکفل اور متولی ہو اور میرے محبین کے دلوں میں الہام ڈال کے اپنے اس یک رنگ بھائی کے پسماندوں کے لیے جو بے کس اور بے سامان رہ گئے کچھ ہمدردی کا حق بجا لاویں۔ اے خدا، اے چارہ ساز ہر دل اندوہگیں، اے پناہ عاجزاں آمرزگار مذنبیں، از کرم آ بندہ خود را ببخشش ها نواز، این جدا افتادگان را از ترحم ها ببین۔ میں نے بطور نمونہ اس جگہ چند دوستوں کا ذکر کیا ہے اور اسی رنگ اور اسی شان کے میرے اور دوست بھی ہیں
جن کا مفصل ذکر انشاءاللہ ایک مستقل رسالے میں کروں گا۔ اب مضمون طول ہوا جاتا ہے، اسی پر بس کرتا ہوں۔ اور میں اس جگہ اس بات کا اظہار بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ جس قدر لوگ میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہیں وہ سب کے سب ابھی اس بات کے لائق نہیں کہ میں ان کی نسبت کوئی عمدہ رائے ظاہر کر سکوں، بلکہ بعض خشک ٹہنیوں کی طرح نظر آتے ہیں جن کو میرا خداوند جو میرا متولی ہے مجھ سے کاٹ کر جلنے والی لکڑیوں میں پھینک دے گا۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ اول ان میں دلسوزی اور اخلاص بھی تھا، مگر اب ان پر سخت قبض وارد ہے اور اخلاص کی سرگرمی اور مریدانہ محبت کی نورانیت باقی نہیں رہی، بلکہ صرف بلغم کی طرح مکاریاں باقی رہ گئی ہیں، اور وہ سیدھا دانت کی طرح بجز اس کے کسی کام کے نہیں کہ منہ سے اکھاڑ کر پیروں کے نیچے ڈال دیے جائیں۔ وہ تھک گئے اور درماندہ ہو گئے ہیں، اور نابکار دنیا نے اپنے دام تصویر کے نیچے انہیں دبا لیا۔ سو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ عنقریب مجھ سے کاٹ دیے جائیں گے، بجز اس شخص کے کہ خدا تعالیٰ کا فضل نئے سرے اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ ایسے بھی بہت ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مجھے دیا ہے، اور وہ میرے درخت وجود کی سرسبز شاخیں ہیں، اور میں انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں ان کا تذکرہ لکھوں گا۔ اس جگہ میں بعض ان لوگوں کا وسوسہ بھی دور کرنا چاہتا ہوں جو ذی مقدرت لوگوں ہیں۔ لوگ ہیں اور اپنے تئیں بڑا فیاض اور دین کی راہ میں فدا شدہ خیال کرتے ہیں، لیکن اپنے مالوں کو محل پر خرچ کرنے سے بکلی منحرف ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی صادق موید من اللہ کا زمانہ پاتے جو دین کی تائید کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوتا تو ہم اس کی نصرت کی راہ میں ایسے جھکتے کہ قربان ہی ہو جاتے۔ اس جگہ میں بعض ان لوگوں کا وسوسہ بھی دور کرنا چاہتا ہوں جو ذی مقدرت لوگ ہیں اور اپنے تئیں بڑا فیاض اور دین کی راہ میں فدا شدہ خیال کرتے ہیں، لیکن اپنے مالوں کو محل پر خرچ کرنے سے بکلی منحرف ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی صادق موید من اللہ کا زمانہ پاتے جو دین کی تائید کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوتا تو ہم اس کی نصرت کی راہ میں ایسے جھکتے کہ قربان ہی ہو جاتے۔ مگر کیا کریں، ہر طرف فریب اور مکر کا بازار گرم ہے۔ مگر اے لوگو، تم پر واضح رہے کہ دین کی تائید کے لیے ایک شخص بھیجا گیا، لیکن تم نے اس سے شناخت نہیں کیا۔ وہ تمہارے درمیان ہے اور یہی ہے جو بول رہا ہے، پر تمہاری آنکھوں پر بھاری پردے ہیں۔ اگر تمہارے دل سچائی کے طلبگار ہوں تو جو شخص خدا تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا آزمانا بہت سہل ہے۔ اس کی خدمت میں آؤ، اس کی صحبت میں 2-3 ہفتے رہو، تا اگر خدا تعالیٰ چاہے تو ان برکات کی بارشیں جو اس پر ہو رہی ہیں اور وہ حقانی وحی کے انوار جو اس پر اتر رہے ہیں ان میں سے تم بچشم خود دیکھ لو۔ جو ڈھونڈتا ہے وہی پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اسی کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اگر تم آنکھیں بند کر کے اور اندھیری کوٹھڑی میں چھپ کر یہ کہو کہ آفتاب کہاں ہے تو یہ تمہاری یہ بس شکایت ہے۔ اے نادان، اپنی کوٹھڑی کے کواڑ کھول اور اپنی آنکھوں پر سے پردہ اٹھا تا تجھے آفتاب نہ صرف نظر آوے بلکہ اپنی روشنی سے تجھے منور کر دے۔ بعض کہتے ہیں کہ انجمنیں قائم کرنا اور مدارس کھولنا یہی تائید دین کے لیے کافی ہے، مگر وہ نہیں سمجھتے کہ دین کس چیز کا نام ہے اور اس ہماری ہستی کی انتہائی اغراض کیا ہیں اور کیوں کر اور کن راہوں سے وہ اغراض حاصل ہو سکتے ہیں۔ سو انہیں جاننا چاہیے کہ انتہائی غرض اس زندگی کی خدا تعالیٰ سے وہ سچا اور یقینی پیوند حاصل کرنا ہے جو تعلقات نفسانیہ سے چھڑا کر نجات کے سرچشمے تک پہنچاتا ہے۔ سو اس یقین کامل کی راہیں انسانی بناوٹوں اور تدبیروں سے ہرگز کھل نہیں سکتی، اور انسانوں کا گھڑا ہوا فلسفہ اس جگہ کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ یہ روشنی ہمیشہ خدا تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے ظلمت کے وقت میں آسمان سے نازل کرتا ہے، اور جو آسمان سے اترا
وہی آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ سو اے وہ لوگو جو ظلمت کے گڑھے میں دبے ہوئے اور شکوک و شبہات کے پنجے میں اسیر اور نفسانی جذبات کے غلام ہو، صرف اسمی اور رسمی اسلام پر ناز مت کرو، اور اپنی سچی رفاہیت اور اپنی حقیقی بہبودی اور اپنی آخری کامیابی انہی تدبیروں میں نہ سمجھو جو حال کی انجمنوں اور مدارس کے ذریعے سے کی جاتی ہیں۔ یہ اشغال بنیادی طور پر فائدہ بخش تو ہیں اور ترقیات کا پہلا زینہ متصور ہو سکتے ہیں، مگر اصل مدعا سے بہت دور ہیں۔ شاید ان تدبیروں سے دماغی چالاکیاں پیدا ہوں، یا طبیعت میں پرفنی اور ذہن میں تیزی اور خشک منطق کی مشق حاصل ہو جائے، یا عالمیت اور فاضلیت کا خطاب حاصل کر لیا جائے، اور شاید مدت دراز کی تحصیل علمی کے بعد اصل مقصود کے کچھ ممد بھی ہو سکیں، مگر تو تریاق از عراق آوردہ شد، مور گزیدہ مردہ شد۔ سو جاگو اور ہوشیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ، مابعد سفر آخرت ایسی صورت میں پیش آوے جو در حقیقت الحاد اور بے ایمانی کی صورت ہو۔ یقیناً سمجھو کہ فلاح عاقبت کی امیدوں کا تمام مدار و انحصار ان رسمی علوم کی تحصیل پر ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اس آسمانی نور کے اترنے کی ضرورت ہے جو شکوک و شبہات کی آلائشوں کو دور کرتا اور ہوا و ہوس کی آگ کو بجھاتا اور خدا تعالیٰ کی سچی محبت اور سچے عشق اور سچی اطاعت کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر تم اپنی کانشنس سے سوال کرو تو یہی جواب پاؤ گے کہ وہ سچی تسلی اور سچا اطمینان کہ جو ایک دم میں روحانی تبدیلی کا موجب ہوتا ہے، وہ ابھی تک تم کو حاصل نہیں۔ بس کمال افسوس کی جگہ ہے کہ جس قدر تم رسمی باتوں اور رسمی علوم کی اشاعت کے لیے جوش رکھتے ہو، اس کا عشر اشیر بھی آسمانی سلسلے کی طرف تمہارا خیال نہیں۔ تمہاری زندگی اکثر ایسے کاموں کے لیے وقف ہو رہی ہے کہ اول تو وہ کام کسی قسم کا دین سے علاقہ ہی نہیں رکھتے، اور اگر ہے بھی تو وہ علاقہ ایک ادنا درجے کا اور اصل مدعا سے بہت پیچھے رہا ہوا ہے۔ اگر تم میں وہ حواس ہوں اور وہ عقل جو ضروری مطلب پر جا ٹھہرتی ہے، تو تم ہرگز آرام نہ کرو جب تک وہ اصل مطلب تمہیں حاصل نہ ہو جائے۔ اے لوگو، تم اپنے سچے خداوند خدا، اپنے حقیقی خالق، اپنے واقعی معبود کی شناخت اور محبت اور اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ بس جب تک یہ امر جو تمہاری خلقت کی علت غائز سے بیان طور پر تم میں ظاہر نہ ہو، تب تک تم اپنی حقیقی نجات سے بہت دور ہو۔ اگر تم انصاف سے بات کرو تو تم اپنی اندرونی حالت پر آپ ہی گواہ ہو سکتے ہو کہ بجائے خدا پرستی کے ہر دم دنیا پرستی کا ایک قوی ہیکل بت تمہارے دل کے سامنے ہے، جس کو تم ایک ایک سیکنڈ میں ہزار ہزار سجدے کر رہے ہو، اور تمہاری تمام اوقات عزیز دنیا کی جک جک بک بک میں ایسی مستغرق ہو رہے ہیں کہ تمہیں دوسری طرف نظر اٹھانے کی فرصت نہیں۔ کبھی تمہیں یاد بھی ہے کہ انجام اس ہستی کا کیا ہے؟ کہاں ہے تم میں انصاف؟ کہاں ہے تم میں امانت؟ کہاں ہے تم میں وہ راست بازی اور خدا ترسی اور دیانت داری اور فروتنی جس کی طرف تمہیں قرآن بلاتا ہے؟ تمہیں کبھی بھولے بسرے برسوں میں بھی تو یاد نہیں آتا کہ ہمارا کوئی خدا بھی ہے۔ کبھی تمہارے دل میں نہیں گزرتا کہ اس کے کیا کیا حقوق تم پر ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے کوئی غرض، کوئی واسطہ، کوئی تعلق اس قیوم حقیقی سے رکھا ہوا ہی نہیں، اور اس کا نام تک لینا تم پر مشکل ہے۔ اب چالاکی سے تم لڑو گے کہ ایسا ہرگز نہیں، لیکن خدا تعالیٰ کا قانون قدرت تمہیں شرمندہ کرتا ہے جبکہ وہ تمہیں جتلاتا ہے کہ ایمانداروں کی نشانیاں تم میں نہیں۔ اگرچہ تم اپنی دنیاوی فکروں اور سوچوں میں بڑے زور سے اپنی دانش مندی اور متانت رائے کے مدعی ہو، مگر تمہاری لیاقت، تمہاری نکتہ رسی، تمہاری دور اندیشی صرف دنیا کے کناروں تک ختم ہو جاتی ہے، اور تم اپنی اس عقل کے ذریعے سے اس دوسرے عالم کا ایک ذرے سا گوشہ بھی نہیں دیکھ سکتے
جس کی سکونت ابدی کے لیے تمہاری روحیں پیدا کی گئی ہیں۔ تم دنیا کی زندگی پر ایسے مطمئن بیٹھے ہو جیسے کوئی شخص ایک چیز ہمیشہ رہنے والی پر مطمئن ہوتا ہے، مگر وہ دوسرا عالم جس کی خوشیاں سچے اطمینان کے لائق اور دائمی ہیں، وہ ساری عمر میں ایک مرتبہ بھی تمہیں یاد نہیں آتا۔ کیا بدقسمتی ہے کہ ایک بڑے امر اہم سے تم قطعاً غافل اور آنکھیں بند کیے بیٹھے ہو، اور جو گزاشتنی امور ہیں ان کی ہوس میں دن رات سر پر دوڑ رہے ہو۔ تمہیں خوب خبر ہے کہ بلا شبہ وہ وقت تم پر آنے والا ہے جو ایک دم میں تمہاری زندگی اور تمہاری ساری آرزوؤں کا خاتمہ کر دے گا، مگر یہ عجیب شقاوت ہے کہ باوجود اس علم کے پھر اپنے تمام اوقات دنیا طلبی میں ہی برباد کر رہے ہو، اور دنیا طلبی بھی صرف وسائل جائزہ تک محدود نہیں، بلکہ تمام ناجائز وسیلے جھوٹ اور دغا سے لے کر ناحق خون تک تم نے حلال کر رکھے ہیں، اور ان تمام شرمناک جرائم کے ساتھ جو تم میں پھیلے ہوئے ہیں کہتے ہو کہ آسمانی نور اور آسمانی سلسلے کی ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ اس سے سخت عداوت رکھتے ہو، اور تم نے خدا تعالیٰ کے آسمانی سلسلے کو بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے، یہاں تک کہ اس کے ذکر کرنے میں بھی تمہاری زبانیں کراہت سے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ اور بڑی رعونت اور ناک چڑھانے کی حالت میں حجو کا حق ادا کرتی ہیں، اور تم بار بار کہتے ہو کہ ہمیں کیوں کر یقین آوے کہ یہ سلسلہ من جانب اللہ ہے۔ میں ابھی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اس درخت کو اس کے پھلوں سے اور اس نیر کو اس کی روشنی سے شناخت کرو گے۔ میں نے ایک دفعہ یہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے کہ اس کو قبول کرو یا نہ کرو، اور میری باتوں کو یاد رکھو یا لوح حافظے سے بھلا دو۔ جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی پیارو، یاد آئیں گے تمہیں میرے سخن میرے بعد۔ اس جگہ میں اپنے چند اور دلی دوستوں کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو اس الہی سلسلے میں داخل اور میرے ساتھ سرگرمی سے دلی محبت رکھتے ہیں۔ ازن جملہ اخویم شیخ محمد حسین مراد آبادی ہیں، جو اس وقت مراد آباد سے قادیان میں آ کر اس مضمون کی کاپی محض للہ لکھ رہے ہیں۔ شیخ صاحب ممدوح کا صاف سینہ مجھے ایسا نظر آتا ہے جیسا آئینہ۔ وہ مجھ سے محض للہ غایت درجے کا خلوص و محبت رکھتے ہیں، ان کا دل حب للہ سے پر ہے، اور نہایت عجیب مادے کے آدمی ہیں۔ میں انہیں مراد آباد کے لیے ایک شمع منور سمجھتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ وہ محبت اور اخلاص کی روشنی جو ان میں ہے وہ کسی دن دوسروں میں بھی سرایت کرے گی۔ شیخ صاحب اگرچہ قلیل البذات ہیں، مگر دل کے سخی اور منشرح الصدر ہیں، ہر طرح سے ساجز کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں، اور محبت سے بھرا ہوا اعتقاد ان کے رگ و ریشے میں رچا ہوا ہے۔ ازن جملہ اخویم حکیم فضل الدین بھیروی ہیں۔ حکیم صاحب ممدوح جس قدر مجھ سے محبت اور اخلاص اور حسن ارادت اور اندرونی تعلق رکھتے ہیں، میں اس کے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ میرے سچے خیر خواہ اور دلی ہمدرد اور حقیقت شناس مرد ہیں۔ بعد اس کے جو خدا تعالیٰ نے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے مجھے توجہ دی اور اپنے الہامات خاصہ سے امیدیں دلائیں، میں نے کئی لوگوں سے اس اشتہار کے لکھنے کا تذکرہ کیا، کوئی مجھ سے متفق الرائے نہیں ہوا، لیکن میرے یہ عزیز بھائی بغیر اس کے کہ میں ان سے ذکر کرتا خود مجھے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے محرک ہوئے، اور اس کے اخراجات کے واسطے اپنی طرف سے 100 روپیہ دیا۔ میں ان کی فراست ایمانی سے متعجب ہوں کہ ان کے ارادے کو خدا تعالیٰ کے ارادے سے توارد ہو گیا۔ وہ ہمیشہ در پردہ خدمت کرتے رہتے ہیں، اور کئی 100 روپیہ پوشیدہ طور پر محض ابتغاء لمرضات اللہ اس راہ میں دے چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں جزائے خیر بخشے۔ ازن جملہ میرے نہایت پیارے بھائی، اپنی جدائی سے ہمارے دل پر داغ ڈالنے والے مرزا عظیم بیگ صاحب مرحوم و مغفور رئیس سامانہ علاقہ پٹیالہ کے ہیں، جو دوسری ربیع الثانی 1308 ہجری میں اس جہان فانی سے انتقال کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقہ لمحزونون۔
مرزا صاحب مرحوم جس قدر مجھ سے محض للہ محبت رکھتے اور جس قدر مجھ میں فنا ہو رہے تھے، میں کہاں سے ایسے الفاظ لاؤں تا اس عشقی مرتبے کو بیان کر سکوں، اور جس قدر ان کی بے وقت مفارقت سے مجھے غم اور اندوہ پہنچا ہے، میں اپنے گزشتہ زمانے میں اس کی نظیر بہت ہی کم دیکھتا ہوں۔ وہ ہمارے فرد اور ہمارے میر منزل ہیں، جو ہمارے دیکھتے دیکھتے ہم سے رخصت ہو گئے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے ان کی مفارقت کا غم ہمیں کبھی نہیں بھولے گا۔ دردیست در دلم که گر از پیش آب چشم بردارم آستین برآ تا به دامنم۔ ان کی مفارقت کی یاد سے طبیعت میں اداسی اور سینے میں قلق کے غلبے سے کچھ خلش جاری ہو جاتے ہیں۔ ان کا تمام وجود محبت سے بھر گیا تھا۔ مرزا صاحب مرحوم محبانہ جوشوں کے ظاہر کرنے کے لیے بڑے بہادر تھے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی اسی راہ میں وقف کر رکھی تھی۔ مجھے امید نہیں کہ انہیں کوئی اور خواب بھی آتی ہو۔ اگرچہ مرزا صاحب بہت قلیل البذات آدمی تھے، مگر ان کی نگاہ میں دینی خدمتوں کے محل پر جو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، خاک سے زیادہ مال بے قدر تھا۔ اسرار معرفت کے سمجھنے کے لیے نہایت درجے کا فہم سلیم رکھتے تھے۔ محبت سے بھرا ہوا یقین جو اس عاجز کی نسبت وہ رکھتے تھے، خدا تعالیٰ کے تصرف تام کا ایک معجزہ تھا۔ ان کے دیکھنے سے طبیعت ایسی خوش ہو جاتی تھی جیسے ایک پھولوں اور پھولوں سے بھرے ہوئے باغ کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی ہے۔ وہ بنظر ظاہر اپنے پسماندوں اور اپنے خرد سالہ بچے کو نہایت ضعف اور ناداری اور بے سامانی کی حالت میں چھوڑ گئے۔ اے خداوند قادر و مطلق، تو ان کا متکفل اور متولی ہو، اور میرے محبین کے دلوں میں الہام ڈال کے اپنے اس یکرنگ بھائی کے پسماندوں کے لیے جو بے کس اور بے سامان رہ گئے کچھ ہمدردی کا حق بجا لاویں۔ اے خدا، اے چارہ ساز ہر دل اندوہگیں، اے پناہ عاجزاں آمرزگار مذنبیں، از کرم آ بندہ خود را ببخشش ها نواز، این جدا افتادگان را از ترحم ها ببین۔ میں نے بطور نمونہ اس جگہ چند دوستوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی رنگ اور اسی شان کے میرے اور دوست بھی ہیں جن کا مفصل ذکر انشاءاللہ ایک مستقل رسالے میں کروں گا۔ اب مضمون طول ہوا جاتا ہے، اسی پر بس کرتا ہوں۔ اور میں اس جگہ اس بات کا اظہار بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ جس قدر لوگ میرے سلسلہ بیت میں داخل ہیں، وہ سب کے سب ابھی اس بات کے لائق نہیں کہ میں ان کی نسبت کوئی عمدہ رائے ظاہر کر سکوں، بلکہ بعض خشک ٹہنیوں کی طرح نظر آتے ہیں جن کو میرا خداوند جو میرا متولی ہے مجھ سے کاٹ کر جلنے والی لکڑیوں میں پھینک دے گا۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ اول ان میں دل سوزی اور اخلاص بھی تھا، مگر اب ان پر سخت قبض وارد ہے، اور اخلاص کی سرگرمی اور مریدانہ محبت کی نورانیت باقی نہیں رہی، بلکہ صرف بلغم کی طرح مکاریاں باقی رہ گئی ہیں، اور وہ سیدھا دانت کی طرح بجز اس کے کسی کام کے نہیں کہ منہ سے اکھاڑ کر پیروں کے نیچے ڈال دیے جائیں۔ وہ تھک گئے اور درماندہ ہو گئے ہیں، اور نابکار دنیا نے اپنے دام تزویر کے نیچے انہیں دبا لیا۔ سو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ عنقریب مجھ سے کاٹ دیے جائیں گے، بجز اس شخص کے کہ خدا تعالیٰ کا فضل نئے سرے اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ ایسے بھی بہت ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مجھے دیا ہے، اور وہ میرے درخت وجود کی سرسبز شاخیں ہیں، اور میں انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں ان کا تذکرہ لکھوں گا۔ اس جگہ میں بعض ان لوگوں کا وسوسہ بھی دور کرنا چاہتا ہوں جو ذی مقدرت لوگوں ہیں۔ اس جگہ میں بعض ان لوگوں کا وسوسہ بھی دور کرنا چاہتا ہوں جو ذی مقدرت لوگ ہیں اور اپنے تئیں بڑا فیاض اور دین کی راہ میں فدا شدہ خیال کرتے ہیں، لیکن اپنے مالوں کو محل پر خرچ کرنے سے بکلی منحرف ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی صادق مید من اللہ
کہ اگر ہم کسی صادق مؤید من اللہ کا زمانہ پاتے جو دین کی تائید کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوتا تو ہم اس کی نصرت کی راہ میں ایسے جھکتے کہ قربان ہی ہو جاتے۔ اس جگہ میں بعض ان لوگوں کا وسوسہ بھی دور کرنا چاہتا ہوں جو ذی مقدرت لوگ ہیں اور اپنے تئیں بڑا فیاض اور دین کی راہ میں فدا شدہ خیال کرتے ہیں، لیکن اپنے مالوں کو محل پر خرچ کرنے سے بکلی منحرف ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی صادق مؤید من اللہ کا زمانہ پاتے جو دین کی تائید کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوتا تو ہم اس کی نصرت کی راہ میں ایسے جھکتے کہ قربان ہی ہو جاتے۔ مگر کیا کریں، ہر طرف فریب اور مکر کا بازار گرم ہے۔ مگر اے لوگو، تم پر واضح رہے کہ دین کی تائید کے لیے ایک شخص بھیجا گیا، لیکن تم نے اس سے شناخت نہیں کیا۔ وہ تمہارے درمیان ہے اور یہی ہے جو بول رہا ہے، پر تمہاری آنکھوں پر بھاری پردے ہیں۔ اگر تمہارے دل سچائی کے طلبگار ہوں تو جو شخص خدا تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا آزمانا بہت سہل ہے۔ اس کی خدمت میں آؤ، اس کی صحبت میں 2-3 ہفتے رہو، تا اگر خدا تعالیٰ چاہے تو ان برکات کی بارشیں جو اس پر ہو رہی ہیں اور وہ حقانی وحی کے انوار جو اس پر اتر رہے ہیں ان میں سے تم بچشم خود دیکھ لو۔ جو ڈھونڈتا ہے وہی پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اسی کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اگر تم آنکھیں بند کر کے اور اندھیری کوٹھڑی میں چھپ کر یہ کہو کہ آفتاب کہاں ہے تو یہ تمہاری یہ بس شکایت ہے۔ اے نادان، اپنی کوٹھڑی کے کواڑ کھول اور اپنی آنکھوں پر سے پردہ اٹھا تا تجھے آفتاب نہ صرف نظر آوے بلکہ اپنی روشنی سے تجھے منور کر دے۔ بعض کہتے ہیں کہ انجمنیں قائم کرنا اور مدارس کھولنا یہی تائید دین کے لیے کافی ہے، مگر وہ نہیں سمجھتے کہ دین کس چیز کا نام ہے اور اس ہماری ہستی کی انتہائی اغراض کیا ہیں اور کیوں کر اور کن راہوں سے وہ اغراض حاصل ہو سکتے ہیں۔ سو انہیں جاننا چاہیے کہ انتہائی غرض اس زندگی کی خدا تعالیٰ سے وہ سچا اور یقینی پیوند حاصل کرنا ہے جو تعلقات نفسانیہ سے چھڑا کر نجات کے سرچشمے تک پہنچاتا ہے۔ سو اس یقین کامل کی راہیں انسانی بناوٹوں اور تدبیروں سے ہرگز کھل نہیں سکتی، اور انسانوں کا گھڑا ہوا فلسفہ اس جگہ کچھ فائدہ نہیں پہنچاتا، بلکہ یہ روشنی ہمیشہ خدا تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے ظلمت کے وقت میں آسمان سے نازل کرتا ہے، اور جو آسمان سے اترا وہی آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ سو اے وہ لوگو جو ظلمت کے گڑھے میں دبے ہوئے اور شکوک و شبہات کے پنجے میں اسیر اور نفسانی جذبات کے غلام ہو، صرف اسمی اور رسمی اسلام پر ناز مت کرو اور اپنی سچی رفاہیت اور اپنی حقیقی بہبودی اور اپنی آخری کامیابی انہی تدبیروں میں نہ سمجھو جو حال کی انجمنوں اور مدارس کے ذریعے سے کی جاتی ہیں۔ یہ اشغال بنیادی طور پر فائدہ بخش تو ہیں اور ترقیات کا پہلا زینہ متصور ہو سکتے ہیں، مگر اصل مدعا سے بہت دور ہیں۔ شاید ان تدبیروں سے دماغی چالاکیاں پیدا ہوں یا طبیعت میں پرفنی اور ذہن میں تیزی اور خشک منطق کی مشق حاصل ہو جائے، یا عالمیت اور فاضلیت کا خطاب حاصل کر لیا جائے، اور شاید مدت دراز کی تحصیل علمی کے بعد اصل مقصود کے کچھ ممد بھی ہو سکیں، مگر تو تریاق از عراق آورد شد مور گزیدہ مرد شد۔ سو جاگو اور ہوشیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ، مابعد سفر آخرت ایسی صورت میں پیش آوے جو در حقیقت الہاد اور بے ایمانی کی صورت ہو۔ یقیناً سمجھو کہ فلاح عاقبت کی امیدوں کا تمام مدار و انحصار ان رسمی علوم کی تحصیل پر ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اس آسمانی نور کے اترنے کی ضرورت ہے جو شکوک و شبہات کی آلائشوں کو دور کرتا اور ہوا و ہوس کی آگ کو بجھاتا اور خدا تعالیٰ کی سچی محبت اور سچے عشق اور سچی اطاعت کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر تم اپنی کانشنس سے سوال کرو تو یہی جواب پاؤ گے کہ وہ سچی تسلی اور سچا اطمینان کہ جو ایک دم میں روحانی تبدیلی کا موجب ہوتا ہے
وہ ابھی تک تم کو حاصل نہیں۔ بس کمال افسوس کی جگہ ہے کہ جس قدر تم رسمی باتوں اور رسمی علوم کی اشاعت کے لیے جوش رکھتے ہو، اس کا عشر اشیر بھی آسمانی سلسلے کی طرف تمہارا خیال نہیں۔ تمہاری زندگی اکثر ایسے کاموں کے لیے وقف ہو رہی ہے کہ اول تو وہ کام کسی قسم کا دین سے علاقہ ہی نہیں رکھتے، اور اگر ہے بھی تو وہ علاقہ ایک ادنا درجے کا اور اصل مدعا سے بہت پیچھے رہا ہوا ہے۔ اگر تم میں وہ حواس ہوں اور وہ عقل جو ضروری مطلب پر جا ٹھہرتی ہے، تو تم ہرگز آرام نہ کرو جب تک وہ اصل مطلب تمہیں حاصل نہ ہو جائے۔ اے لوگو، تم اپنے سچے خداوند خدا، اپنے حقیقی خالق، اپنے واقعی معبود کی شناخت اور محبت اور اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ بس جب تک یہ امر جو تمہاری خلقت کی علت غائز سے بیان طور پر تم میں ظاہر نہ ہو، تب تک تم اپنی حقیقی نجات سے بہت دور ہو۔ اگر تم انصاف سے بات کرو تو تم اپنی اندرونی حالت پر آپ ہی گواہ ہو سکتے ہو کہ بجائے خدا پرستی کے ہر دم دنیا پرستی کا ایک قوی ہیکل بت تمہارے دل کے سامنے ہے، جس کو تم ایک ایک سیکنڈ میں ہزار ہزار سجدے کر رہے ہو، اور تمہاری تمام اوقات عزیز دنیا کی جک جک بک بک میں ایسی مستغرق ہو رہے ہیں کہ تمہیں دوسری طرف نظر اٹھانے کی فرصت نہیں۔ کبھی تمہیں یاد بھی ہے کہ انجام اس ہستی کا کیا ہے؟ کہاں ہے تم میں انصاف؟ کہاں ہے تم میں امانت؟ کہاں ہے تم میں وہ راست بازی اور خدا ترسی اور دیانتداری اور فروتنی جس کی طرف تمہیں قرآن بلاتا ہے؟ تمہیں کبھی بھولے بسرے برسوں میں بھی تو یاد نہیں آتا کہ ہمارا کوئی خدا بھی ہے۔ کبھی تمہارے دل میں نہیں گزرتا کہ اس کے کیا کیا حقوق تم پر ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے کوئی غرض، کوئی واسطہ، کوئی تعلق اس قیوم حقیقی سے رکھا ہوا ہی نہیں، اور اس کا نام تک لینا تم پر مشکل ہے۔ اب چالاکی سے تم لڑو گے کہ ایسا ہرگز نہیں، لیکن خدا تعالیٰ کا قانون قدرت تمہیں شرمندہ کرتا ہے، جبکہ وہ تمہیں جتلاتا ہے کہ ایمانداروں کی نشانیاں تم میں نہیں۔ اگرچہ تم اپنی دنیاوی فکروں اور سوچوں میں بڑے زور سے اپنی دانش مندی اور متانت رائے کے مدعی ہو، مگر تمہاری لیاقت، تمہاری نکتہ رسی، تمہاری دور اندیشی صرف دنیا کے کناروں تک ختم ہو جاتی ہے، اور تم اپنی اس عقل کے ذریعے سے اس دوسرے عالم کا ایک ذرے سا گوشہ بھی نہیں دیکھ سکتے جس کی سکونت ابدی کے لیے تمہاری روحیں پیدا کی گئی ہیں۔ تم دنیا کی زندگی پر ایسے مطمئن بیٹھے ہو جیسے کوئی شخص ایک چیز ہمیشہ رہنے والی پر مطمئن ہوتا ہے، مگر وہ دوسرا عالم جس کی خوشیاں سچے اطمینان کے لائق اور دائمی ہیں، وہ ساری عمر میں ایک مرتبہ بھی تمہیں یاد نہیں آتا۔ کیا بدقسمتی ہے کہ ایک بڑے امر اہم سے تم قطعاً غافل اور آنکھیں بند کیے بیٹھے ہو، اور جو گزاشتنی امور ہیں ان کی ہوس میں دن رات سر پر دوڑ رہے ہو۔ تمہیں خوب خبر ہے کہ بلا شبہ وہ وقت تم پر آنے والا ہے جو ایک دم میں تمہاری زندگی اور تمہاری ساری آرزوؤں کا خاتمہ کر دے گا، مگر یہ عجیب شقاوت ہے کہ باوجود اس علم کے پھر اپنے تمام اوقات دنیا طلبی میں ہی برباد کر رہے ہو، اور دنیا طلبی بھی صرف وسائل جائزہ تک محدود نہیں، بلکہ تمام ناجائز وسیلے، جھوٹ اور دغا سے لے کر ناحق کے خون تک تم نے حلال کر رکھے ہیں، اور ان تمام شرمناک جرائم کے ساتھ جو تم میں پھیلے ہوئے ہیں کہتے ہو کہ آسمانی نور اور آسمانی سلسلے کی ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ اس سے سخت عداوت رکھتے ہو، اور تم نے خدا تعالیٰ کے آسمانی سلسلے کو بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے، یہاں تک کہ اس کے ذکر کرنے میں بھی تمہاری زبانیں کراہت سے بھرے ہوئے الفاظ کے ساتھ اور بڑی رعونت اور ناک چڑھانے کی حالت میں حجو کا حق ادا کرتی ہیں، اور تم بار بار کہتے ہو کہ ہمیں کیوں کر یقین آوے کہ یہ سلسلہ من جانب اللہ ہے۔ میں بھی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ اس درخت کو اس کے پھلوں سے اور اس نیر کو اس کی روشنی سے شناخت کرو گے۔ میں نے ایک دفعہ یہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے کہ اس کو قبول کرو یا نہ کرو، اور میری باتوں کو یاد رکھو یا لوح حافظے سے بھلا دو۔
جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی پیارو، یاد آئیں گے تمہیں میرے سخن میرے بعد۔ اشتہار عام معترضین کی اطلاع کے لیے، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ موجودہ زمانے میں جس قدر مختلف فرقے اور مختلف رائے کے آدمی اسلام پر یا تعلیم قرآنی پر یا ہمارے سید و مولا جناب عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، یا جو کچھ ہمارے ذاتی امور کے متعلق نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، یا جو کچھ ہمارے الہامات اور ہماری الہامی دعوی کی نسبت ان کے دلوں میں شبہات اور وساوس ہیں، ان سب اعتراضات کو ایک رسالے کی صورت پر نمبر وار مرتب کر کے چھاپ دیں، اور پھر انہیں نمبروں کی ترتیب کے لحاظ سے ہر ایک اعتراض اور سوال کا جواب دینا شروع کریں۔ لہٰذا عام طور پر تمام عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں اور یہودیوں اور مجوسیوں اور دہریوں اور برہمیوں اور طبیوں اور فلسفیوں اور مخالف الرائے مسلمانوں وغیرہ کو مخاطب کر کے اشتہار دیا جاتا ہے کہ ہر ایک شخص جو اسلام کی نسبت یا قرآن شریف اور ہمارے سید اور مقتدی خیر الرسل کی نسبت یا خود ہماری نسبت، ہمارے منصب خداداد کی نسبت، ہمارے الہامات کی نسبت کچھ اعتراضات رکھتا ہے، تو اگر وہ طالب حق ہے تو اس پر لازم و واجب ہے کہ وہ اعتراضات خوشخط قلم سے تحریر کر کے ہمارے پاس بھیج دے، تا وہ تمام اعتراضات ایک جگہ اکٹھے کر کے ایک رسالے میں نمبر وار ترتیب دے کر چھاپ دیے جائیں، اور پھر نمبر وار ایک ایک کا مفصل جواب دیا جائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، مرزا غلام احمد قادیانی، ضلع گرداسپور، پنجاب۔ اس کتاب کے آخری صفحے پر ایک اور اعلان ہے۔ اس رسالے کے ساتھ 2 اور رسالے تالیف کیے گئے ہیں جو در حقیقت اسی رسالے کے جزو ہیں، چنانچہ اس رسالے کا نام فتح اسلام اور دوسرے کا نام توضیح مرام اور تیسرے کا نام ازالہ اوہام ہے۔ مرزا غلام احمد از قادیان۔